رمضان المبارک میں غیر مقلدین کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے اہل سنت والجماعت تراویح 20 پڑھتے ہیں اور غیر مقلدین تراویح 8 پڑھتے ہیں، عام بندہ یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف یہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے اہل سنت والجماعت رمضان کی راتوں میں تراویح کے قائل ہیں اور غیر مقلد تراویح کے قائل نہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے وہ تو تراویح کہتے ہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وہ آپ حضرات کے جوتوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر وہ صاف اعلان کر دیں کہ تراویح ہے ہی نہیں تو لوگ ان کو قبول کیسے کریں گے؟ اس لیے امت کے جوتوں سے بچنے کے لیے ان نے تہجد کا نام تراویح رکھ لیا اور کہتے ہیں تراویح 8 ہے اور آپ کہتے ہیں تراویح 20 ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مساجد میں لڑائی یہ چلتی ہے کہ جی وہ تراویح 8 مانتے ہیں، ہم تراویح 20 مانتے ہیں، اور چلو جی 8 ہی پڑھ لو، کچھ تو پڑھیاں نے نا، 8 پڑھ لو، کچھ تو پڑھی ہے نا۔ یہ امت کو بات سمجھاؤ، اصل اختلاف 20 اور 8 کا نہیں ہے، اصل اختلاف اس کا ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ ہم تراویح مانتے ہیں اور وہ تراویح نہیں مانتے۔ غیر مقلدین سے گفتگو ہو پہلے اس پہ بات کرو کہ رمضان میں تراویح ہے یا تراویح نہیں، اس پہ بات نہ کرو کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے۔ پہلے ایک بندہ تراویح مانے تو صحیح نا، اگلی بات پھر کریں گے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، تراویح کا مفہوم کیا ہے؟ رمضان المبارک میں 4 رکعت فرض پڑھے جائیں، 2 رکعت سنت پڑھی جائیں، 20 رکعت تراویح پڑھی جائیں، 3 رکعت وتر پڑھے جائیں اور پھر سو جائے۔ صبح اٹھ کے 8 رکعت تہجد پڑھے اور آدمی سحری کھا لے۔ یہ ہے رمضان کی راتوں کا معمول۔ یہ جو 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر سے پہلے یہ 20 رکعت یہ تراویح ہیں، اور آخر میں 8 رکعت تہجد کے ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، آپ 4 رکعت فرض پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، 8 رکعت تہجد پڑھو، اس کا نام تراویح رکھ دو، اس کے بعد وتر 1 پڑھو یا 3 پڑھو، رمضان کی عبادت پوری ہوگی۔ اب صبح اٹھ کے جو آپ نے تہجد پڑھنے ہیں اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے تہجد نہیں پڑھنے، وہ آپ نے پہلے پڑھ لی ہے۔ اب بتاؤ وہ تراویح کے قائل ہیں؟ فرق کیا تھا؟ عام 11 ماہ میں وہ 8 رکعت تہجد رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے اور بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، اور رمضان مبارک میں اس آخری پہر کے تہجد کو شروع رات میں لے آئے ہیں اور انفرادی کے بجائے جماعت کے ساتھ لے آئے ہیں، اور بتائیں انہوں نے کون سا کمال کیا ہے؟ اس لیے اصل اختلاف یہ ہے کہ تراویح ہے یا تراویح نہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ تراویح نہیں اور ہم کہتے ہیں تراویح ہے۔ ہم تراویح الگ عبادت مانتے ہیں اور تہجد کو مستقل الگ عبادت مانتے ہیں، اور وہ تراویح کو مانتے نہیں ہیں، صرف تہجد مانتے ہیں، تہجد کا نام تراویح رکھ دیتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد الگ پڑھے ہیں اور تراویح الگ پڑھی ہے، یہ بھی روایات میں ہے۔ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عمل ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھا ہے، امام بخاری پہلے تراویح پڑھتے تھے، پھر سو جاتے اور پھر آخری پہر میں اٹھتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تہجد پڑھتے اور تہجد میں مستقل قرآن پڑھتے تھے۔ تراویح کی ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے اور آخری پہر میں پھر تہجد پڑھتے، اور تہجد میں ہر 3 رات کے اندر مستقل قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد الگ پڑھتے، تراویح الگ پڑھتے۔ تو تراویح مستقل عمل ہے اور تہجد